الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا رؤوف يا رحيم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم بیٹا پانی ٹیشو لے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سالانہ یوم وصال کی نسبت سے آج جمعۃ المبارک میں چند معروضات پیش کرنی ہے۔ کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بولنے میں دشواری ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کی سیرت مطہرہ
چند گوشے بیان کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کا کوئی سامان کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمؤمنین رؤوف رحیم آپ کے لیے انتخابات فرمائے تو خوب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات میں اپنا حبیب بنایا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چنا، اور ان کو چننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قوم چنی تو بہترین قوم، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کو پیدا فرمایا، بہترین قوم کو آپ کے لیے چنا، آپ کے لیے قبیلہ چنا تو بہترین قبیلہ چنا، آپ کے لیے زبان چنی تو بہترین زبان چنی، اگرچہ کہ آپ کو تمام زبانیں آتی تھیں۔ یہ بھی ایک تصحیح کر لینی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن پہلی وحی پر غور کرے، غار حراء کے اندر جب پہلی وحی آئی تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، اے میرے محبوب پڑھیے، اے میرے محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمام جہانوں کو تخلیق فرمایا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے پڑھیے اور پڑھا رہا ہے، جسے اللہ پڑھائے، اقرا، اللہ تعالیٰ جسے پڑھائے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ آپ کو اور مجھے اللہ نے قرآن نہیں سکھایا، قاری صاحب نے، علامہ صاحب نے، مولانا صاحب نے، والدہ نے، والد نے، ماسٹر صاحب نے، کسی اللہ کے بندے نے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، اور کسے سکھایا؟ اللہ خود فرما رہا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، میرے محبوب قرآن پڑھیے۔ یہ وحی کس پر نازل ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جسے اللہ نے خود پڑھایا ہو، ہم کہیں نعوذ باللہ انہیں پڑھنا نہیں آتا، تو یہ ایک عقل کا جہل ہی ہو سکتا ہے، اسے فساد عقل کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یا کوئی ذہنی سودا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، پڑھا رہا ہے۔ بہرحال آقا علیہ السلام کو زبان عطا فرمائی تو سب سے بہترین، آقا علیہ السلام کو
قبیلہ عطا فرمایا تو بہترین، آقا علیہ السلام آپ کو خاندان عطا فرمایا تو بہترین، آقا علیہ السلام آپ کو ازواج عطا فرمائی تو بہترین۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں، تمہاری طرح کی کوئی خواتین پوری دنیا میں کوئی نہیں، ان کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شانیں بیان کرتا ہے۔ گھر والیاں تو بہترین، بیٹیاں تو بہترین، بیٹے تو بہترین، حتیٰ کہ سواری عطا فرمائی تو بہترین۔ آقا علیہ السلام کی سواری جیسی کسی کی سواری نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام آپ کو نواسے عطا فرمائے تو بہترین، ویسے کسی کے نواسے نہیں ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام جب آپ کو یار عطا فرمائے، دوست عطا فرمائے، صحابہ عطا فرمائے تو وہ بھی بہترین، ویسے صحابہ بھی کسی کے نہیں۔ مستشرقین اورینٹلسٹ جب بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی کمیونٹی کرسچینٹی کی آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کے جا چکے ہیں فضاؤں میں، اور زندہ ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، پھر تشریف لے کے آئیں گے۔ لگ بھگ 2 صدیاں، جیسے 2000 سال اور اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو آج بھی کرسچینٹی ہی سب سے بڑا مذہب ہے، اگرچہ کہ جو دین سب سے تیزی سے گروتھ کر رہا ہے وہ اسلام بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ عیسائیت اس کی جو شرح ہے بین المذاہب کم ہو رہی ہے، اگرچہ کہ وہ سب سے بڑا مذہب ہے تعداد کے اعتبار سے، لیکن اس کی جو شرح تناسب ہے بین المذاہب کم ہو رہی ہے۔ اور انگریز تھنک ٹینک جو ہے، ویسٹرن تھنک ٹینک پریشان ہے کہ اگر ایسا ہی رہے تو پھر شاید 50 سال کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا جو مذہب تعداد کے اعتبار سے اسلام، اتنی تیزی سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اتنی مخالفت کے باوجود پوری دنیا کے تمام مذاہب ان کا ٹارگٹ اسلام ہے۔ کبھی آپ نے سنا اب یہودیوں کو جی وہ عیسائیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ نہیں، اسے وہ کر چکے آج سے 200 سال پہلے۔ ہندوؤں کو کبھی سنا جی انہوں نے فلاں مذہب کے ساتھ جی ان کا بڑا مقابلہ ہے، مجادلہ ہے؟ آپ نے نہیں سنا۔ ٹارگٹ اسلام، حتیٰ کہ جو منکرین ختم نبوت ہے وہ جب پلانٹڈ کیے جاتے ہیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ کسی منکرین ختم نبوت سے کسی عیسائی کو تکلیف ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ یہودی کو تکلیف ہوئی؟ نہیں ہوئی، ان کا سبجیکٹ ہی نہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تمام مذاہب
اگر ہم بدھ مت کی بات کرتے ہیں تو برما میں جو بدھا جو ایک مذہب ہے اس کے پیروکار ہیں، انہوں نے جو ظلم کی داستانیں رقم کی تو وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کی۔ اگر رشیا کے اندر کوئی اقلیت پریشان ہے تو مسلمان ہے، چائنا کے اندر کوئی اقلیت پس رہی ہے تو مسلمان ہے، پوری کائنات کے اندر اگر کسی خطے میں آگ برس رہی ہے تو مسلمانوں کا خطہ ہے۔ اتنی اپوزیشن کے بعد، اتنی پلاننگ کے بعد آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی عالم رہا تو 50 سال بعد اسلام شاید دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اسلام کی سپورٹ ہم خود نہیں کر رہے، ہم خود بھی اسلام کے ساتھ اپوزیشن والا رویہ ہے ہمارا اپنا، مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کے اوپر جو تہذیبی حملہ ہے تو مسلمان اس میں بھی اپنی تہذیب کے خود خلاف ہے، اپنے لباس، اپنی شکل، سرکار دو عالم کی سنتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات، ہم خود ایک اپوزیشن کا رویہ رکھتے ہیں۔ وصیت امت کی بات کر رہا ہوں، وہ خواہ ریاض کا آڈیٹوریم ہو یا پاکستان کے اندر کوئی اسٹیڈیم ہو، وہاں پر مسلم تہذیب و ثقافت اس کی پامالی کی جاتی ہے۔ ہمارا اپنا رویہ بھی کچھ اس قسم کا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب یہاں پر فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ عیسائیت جو سب سے بڑا مذہب سکڑ رہا ہے، اسلام سامی مذاہب کے اندر سب سے نیا مذہب۔ سامی مذاہب وہ ہیں جو وحی کے ذریعے چلتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ سامی مذہب۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام تھے نا جی، تو ان کی اولاد میں نبوت چلی۔ عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، داؤد ہوں، سلیمان ہوں، اسماعیل ہوں، یعقوب ہوں، یحییٰ ہوں، یوسف ہوں، یہ سب حضرت سام علیہ السلام، یہ جتنے بھی سامی مذاہب ہیں، اسلام ان میں سب سے نیا مذہب ہے، جدید، صرف 1400 سال، اور 1400 سال کے اندر اس کا گروتھ ریٹ سب سے بڑھ رہا ہے۔ دوسرے مذاہب سکڑ رہے ہیں، اسلام بڑھ رہا ہے۔ کرسچینٹی کے تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابو بکر اور عمر جیسے صحابہ نہیں ملے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم پیروکار، وہ عظیم صحابہ مل گئے جنہوں نے اسلام اس کے نفاذ کے لیے، اقامت دین کے لیے ایسا سٹرکچر بنا دیا ہے کہ اب تک قیامت یہ بڑھ ہی رہا ہے، یہ رک نہیں رہا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر۔ اب ہدایت بھی صرف یہی ہے اور دین حق بھی صرف یہی ہے، اور ایک فریضہ بھی لگایا ہے
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے تمام ادیان باطلہ، تمام مذاہب، تمام شریعتیں جو کہ منسوخ کر دی جا چکی ہیں، ان کے اوپر اسلام کا نظام نافذ کر۔ ہم تو صرف پاکستان کے لیے تڑپتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں نظام مصطفیٰ لا دے۔ اس نظام مصطفیٰ نے تو ساری دنیا کے اندر راج کرنا ہے۔ رسول کو صرف ایک شہر، ایک ملک کے لیے نہیں بھیجا گیا، ساری کائنات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اگر صحابہ دیے تو بہترین دیے، اور ایسے صحابہ دیے کہ کفر بھی جو ہے وہ ان سے لرز رہا ہے۔ آج بھی یورپ کا تھنک ٹینک کہتا ہے کہ اگر ایک عمر اسلام کو اور مل جاتا تو پورا یورپ کے اندر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہوتا، پورا یورپ فتح ہو جاتا۔ ان کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا خاص اور امتیازی مقام حاصل ہے۔ میرا دکھ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند، نفس کی خود فریبی کو اپنے اوپر غالب کر دیا، اور ہم نے اسلام کی ان ہستیوں کی خدمات اور ان کے مشن اور ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی بجائے آپس میں مباحثہ شروع کر دیا، اور ہم الجھ گئے۔ اسے الجھا دیا، یا ایک پلاننگ ہے۔ اور اقبال نے اس کے اوپر کہا تھا کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار، کہ دیکھو تمہیں اس معاملے میں تقسیم کر رہے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ ہم نے ان بحثوں کو اپنے اندر لے آئے اور اس سے بڑھ کر شیعہ سنی فساد بنا دیا، اور اس سے بڑھ کر فرقہ بندی کر دی دین اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی اپنے محبوب کے ساتھ ایسی جوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا جب بچپن گزارا تو وہ ہستی نبی کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین شباب میں تھے تو وہ ہستی نبی کے ساتھ تھی۔ میرے آقا نے جب وادی بطحا میں اللہ کی توحید کی آواز بلند کی تو وہ ہستی میرے نبی کے ساتھ تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ہستی میرے نبی کے ساتھ تھی۔ میرے آقا غار کی پناہ میں جاتے ہیں تو وہ ہستی نبی کے ساتھ ہے۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ہستی نبی کے ساتھ ہے۔ میرے آقا بدر میں ہو یا کہ احد میں ہو، خندق میں ہو یا خیبر میں ہو یا کہ تبوک میں ہو، وہ ہستی دم بدم میرے آقا کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مزار میں جاتے ہیں، آپ روضہ میں جاتے ہیں تو وہ ہستی وہاں بھی نبی کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ یاد رکھیے جب اعلان اسلام ہوا تو بہت سے صحابہ انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یاد رکھیے
خود سیدنا عمر نے دیر بعد اسلام قبول کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے سے اللہ کے حبیب نے انہیں مانگا ہے اپنے لیے۔ بڑی بڑی ہستیاں بعد میں اسلام قبول کیا۔ جناب علی مرتضیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ صرف 10 برس کے تھے۔ کتنی عمر تھی؟ 10 برس۔ اور اس وقت جب آقا کو کسی معین کی ضرورت تھی تو وہ ابو بکر تھا۔ ظاہر ہے کہ جناب علی تو بڑی دیر کے بعد جوان ہوئے، اس کے بعد آپ کی بہت عظیم خدمات ہیں، ان کی اپنی شان ہے، ہم اس بحث میں الجھنا ہی فضول ہے، آپ کی اپنی شان ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی جو ساری زندگی سرکار کے ساتھ ہے، روزہ میں بھی سرکار کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اسے سرکار سے علیحدہ نہیں کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ہم اس اتقا کو دور رکھیں گے، جس سے ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی سے وہ اتقا دور رہے گا۔ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتقا اسم تفضیل ہے۔ کیا ہے؟ اسم تفضیل، جسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھا اور سب سے اچھا، اچھا بہت اچھا اور سب سے بڑھ کر سب سے اچھا، متقی، بہت متقی اور سب سے بڑھ کر متقی۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر متقی۔ آج یہ جو بحث چل پڑی ہے کہ آپ جی سیاسی طور پر خلیفہ تھے، سرکار کے نائب تھے سیاسی طور پر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اتقا۔ اب اتقا کا تعلق سیاست سے ہے کہ یا کہ نیکی سے ہے یا روحانیت سے ہے؟ اتقا ہونا اس کا تعلق سیاست سے ہے یا کہ روحانیت سے ہے؟ یقینی بات ہے کہ تقوی کا تعلق روحانیت سے، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اللہ کے ہاں اللہ خود فرماتا ہے سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ عظیم اللہ کے قریب وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ سب سے بڑھ کر متقی کون ہے؟ یہ اگر آپ یا میں یا صحابہ میں سے کوئی کرتا تو اختلاف ممکن تھا، اختلاف ممکن تھا۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خود یہ اجتہاد ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمام صحابہ میں افضل ہیں، اس کا اجتہاد ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ۔ اب اس سے اختلاف اگر کوئی کرے تو کر سکتا ہے کہ یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے، لیکن اور پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتقا کہتے تو اس میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے حکم کو ماننے میں اختلاف ہو سکتا ہے، نہیں، اس پر وہی اختلاف کڈو بخاری چوں، کڈو فلانی کتاب چوں، اصول کافی چوں کڈو،
فلانی کتاب چو کڈو وہ مننے. اللہ تعالیٰ نے ساری بحث کو ختم کر دیا اور خود فرمایا قرآن پاک کے اندر، اس کی سند کے اندر اور اس کے جو صداقت کے اندر کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مدلس ہے اس کا راوی، یا اس کے اندر کوئی اور جو ہے وہ علت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو اتقا کہا اور فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ. اور فرماتے ہیں کہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی نیت کو خود بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ذہنوں کو اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں کہ جن کے اندر گندگی بھری ہے کہ نہیں وہ دل سے صحیح نہیں تھے، ان کی سوچ صحیح نہیں تھی، وہ مطلب کے لیے پیچھے تھے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ میرے محبوب کا یار مزار، وہ مال خرچ کرتا تھا تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اور وہ اس احسان اور ان مالوں کو تقسیم کرنے کے لیے وہ کسی اور سے کوئی جزا نہیں چاہتا، وہ بدلہ نہیں چاہتا تھا. اس نے بلال کو آزاد کرایا تو بدلہ نہیں چاہتا تھا. اس نے یتیموں، مسکینوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مال پیش کیا تو اس نے کبھی بدلہ نہیں چاہا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کسی نے مجھ پر جو بھی نیکی کی تھی میں نے سب کا احسان اتار دیا ہے. میں نے سب کے احسانات اس دنیا کے اندر ان کا بدلہ دے دیا ہے. ہاں ایک صدیق اکبر ہے، اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ ہی اسے دے گا. اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ مَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ کسی کا صدیق اکبر پر احسان کوئی نہیں کہ وہ اس کو بدلہ دینے کے لیے نیکی کیا کرے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. صدیق اکبر نے جو بھی کیا اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اور رضا کے لیے کیا ہے. اور پھر فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. محبوب کے لیے فرمایا ترضا، اور محبوب کے یار غار کے لیے فرمایا یرضا، کہ ان قریب وہ خوش کر دیا جائے گا، اسے ہم راضی کر دیں گے. اور جب محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے محبوب ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. محبوب کے لیے ترضا سیدھا کلام کیا، اور صدیق اکبر کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ راضی ہو جائے گا. محبوب کیسے راضی ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف اس کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور تمام امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی اور اپنے نبی کو پکاریں گی یا نبی. تو وہ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، ہمیں تو اپنی پڑی ہے. الغرض تمام لوگ، مختصر بات،
اکٹھے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا نبی یا نبی، اے نبی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی تو آپ کے لیے کھڑا ہوں ادھر، میں ہی تو ہوں آپ کے لیے۔ اور پھر لواء الحمد کے نیچے جا کر جب کسی کو اجازت نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی کیا مجال، خواہ وہ آدم ہو، خواہ وہ نوح ہو، خواہ وہ ابراہیم ہو، خواہ وہ اسماعیل ہو، سارے پیارے ہیں، سارے محبوب ہیں، لیکن کسی کو اجازت نہیں کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کریں جب تک اجازت نہ مل جائے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور ایسی تسبیح کروں گا، ایسی تسبیح کروں گا کہ رب فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر مبارک اٹھائیے، اشفع تشفع، اسأل توتا، اشفع تشفع، آپ آج جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا، کیونکہ میرا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آج آپ جو سوال کریں گے میں آپ کے تصدق سے وہ قبول کروں گا، اور اشفع تشفع، جس سے کہیں گے میں اس کو بخش دوں گا۔ نعرہ تکبیر، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، آپ راضی ہو جائے گے، اور وہ صدیق اکبر بھی ان قریب راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ کب زیادہ راضی ہوتے ہو؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ دو موقع ہیں، شدت کی گرمی ہو، پیاس ہو اور علی کا روزہ ہو، اور میدان کارزار ہو اور کفر وہ برسر پیکار ہو اور علی کفار سے جنگ لڑ رہا ہو آپ کے لیے۔ یہ مجھے دو لمحے بڑے پسند ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کب زیادہ راضی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مال کماؤں اور آپ خوش ہو جائیں میں اس پر خرچ کرتا رہوں، آپ کی خوشی میں، آپ کی خاطر، آپ کی رضا میں اسے خرچ کرتا رہوں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو اور میں اس دنیا کے اندر اپنے علاقے کے اندر اس کا نفاذ کروں، اس کے مطابق عدالت سے فیصلے کروں، اس کا نفاذ کر دوں، عدل کر دوں، میزان عدل کو قائم کر دوں، تو میرے دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کہ ہاں اے ابو بکر کیسے راضی ہو، کب زیادہ خوشی، دل کو کب تسکین ملتی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پھر میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر کو خوش کر دیا جائے گا۔ یار غار کو سرکار کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور سانپ ڈس رہا ہے،
सांप डस रहा है, डंग पे डंग मार रहा है, और आप एड़ी नहीं उठा रहे कि चेहरा अनवर की ज़ियारत हो रही है, इसके अंदर जान चली जाए, लेकिन उस चेहरे की ज़ियारत का कोई लम्हा जो है वो छूट ना जाए, और आपकी आँख से एक आंसू गिरता है उस जहर की तासीर से, और सरकार के चेहरे पर गिरता है, रुखसार पर, रुखसार आका अलैहिस्सलाम का, और उस पर आंसू किसका है? सैयदना अबू बकर के आंसू का मुकद्दर देखिए कि उस आंसू का मुकद्दर क्या है, कि उस आंसू का मुकद्दर ये है कि वो रुखसार मुस्तफ़ा का बोसा लेता है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आँख खोलते हैं और पता चलता है कि आपकी एड़ी पर सांप काटा जा रहा है, अल्लाह ताला सैयदना अबू बकर की उस चाहत को, क्या नज़रु इला वजही रसूलुल्लाह, कि रसूलुल्लाह के चेहरे उस पर नज़र पड़ जाए, ये नज़र अबू बकर को कुल कायनात वमा फीहा उससे बेहतर लगती है, जन्नत से भी अफजल है, तमाम आलिम मलाकूत और जबारूत उसमें सबसे ज़्यादा अबू बकर को सरकार के चेहरे की ज़ियारत पसंद है। तो अल्लाह फरमाता है वला सौफा यरदा, ऐ अबू बकर तू राज़ी होगा, हम काम ही ऐसा कर देंगे कि रसूलुल्लाह के रोज़े में तेरा मकाम कर देंगे। कायनात के अंदर सबसे बड़ा इनाम अगर किसी को मिला है तो अबू बकर को मिला है। कायनात में बड़े बड़े इनामात इस तमाम आलम के अंदर, तमाम आलम जो है जन्नतें हैं, जन्नतों के अंदर बड़े बड़े मकामात हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत मावा है, जन्नत अदन है, जन्नत फरदौस है, बड़े बड़े मकामात हैं, और वहाँ पर बड़े बड़े सहाबा, अंबिया किराम, बड़े बड़े लोग, औलिया किराम, शुहदा, वो तमाम उस जन्नत के अंदर मकाम रखते हैं, लेकिन किसी को रोज़ा रसूलुल्लाह के अंदर मकाम नहीं मिला। रोज़ा रसूलुल्लाह के अंदर अगर किसी को मकाम मिला तो सदीक़ अकबर को मिला है, और ये वो इज्तिहाद है कि उलमाए किराम इस पर इत्तफाक करते हैं कि पूरी अल्लाह ताला की जो खुदाई है, मखलूक़ात हैं, जितने भी ज़रूफ़ हैं, ज़रूफ़ जगह को कहते हैं, या वक़्त का ज़र्फ़ या वक़्त का होता है, या मकान का होता है, या ज़र्फ़ ज़मानी है या ज़र्फ़ मकानी है। इंसान या किसी वक़्त में होता है या किसी जगह में होता है, ये दो ही ज़र्फ़ है। इंसान किसी वक़्त में होता है या किसी जगह में, मकान में होता है, ये दो ज़र्फ़ हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम आप तमाम ज़रूफ़ में तसर्रुफ़ फरमाते हैं, तमाम ज़रूफ़ जितने भी ज़रूफ़ हैं उनमें तसर्रुफ़ फरमाते हैं, और तमाम औकात जितने भी वक़्त हैं, जितने भी ज़माने हैं, जितने भी ज़माने हैं उनमें भी तसर्रुफ़ फरमाते हैं। लेकिन मेरे आका का एक और मकाम ये है कि आका अलैहिस्सलाम जब वक़्त नहीं था तो उसमें भी तसर्रुफ़ रखते थे, और मेरे आका अलैहिस्सलाम जहाँ ज़रूफ़ ख़त्म हो जाए, जहाँ मकान ख़त्म होकर ला मकाम बन जाए, मेरे आका उसमें भी तसर्रुफ़ फरमाते हैं। अब ये जो इज्तिहाद फरमाया उलमाए किराम ने कि
یہ جو زمان جو ہے اور ظروف جو ہے، ان میں بہتر ظرف کون سا ہے، کون سا مکان بہتر ہے؟ تو اسی پر ہی بات ختم ہوئی۔ اب دیکھیں نا، تمام جگہ ہے، جنت کے اندر مقامات ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، بڑی بڑی مجلسیں ہوں گی جنت کے اندر، بڑے بڑے مقامات ہیں، اور دار الجبروت ہے، فرشتوں کا ایک جہان ہے، نور ہی نور ہے، بیت المعمور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی بیت المعمور کی، طور پہاڑ کی قسم کھائی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، مکہ کی قسم کھائی اللہ نے۔ میرے محبوب، میں قسم کھاتا ہوں جہاں آپ کی ولادت ہو گئی، ان شہروں کی قسم کھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے تو مدینہ کی اپنی شان ہے، اس کی برکتیں مکہ سے دگنی ہیں، مکہ سے دگنی، صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ تو کون سا مقام افضل ہے، کون سا مکان افضل ہے؟ تو اسی پر ہی انتہا ہوتی ہے کہ میرے آقا اگر مکہ میں ہو تو مکہ مدینہ سے افضل ہے، میرے آقا اگر مدینہ میں ہو تو مدینہ مکہ سے افضل ہے، میرے آقا اگر عرش پر ہو تو عرش فرش سے بہتر ہے، میرے آقا اگر زمین پر ہو تو پھر زمین عرش سے بہتر ہے۔ اب کائنات کے اندر جو بہترین جگہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روضہ انور کا وہ حصہ ہے جس میں سرکار تشریف فرما ہے سب سے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اے صدیق تو نے میرے محبوب کے لیے سانپ اس کے ڈنگ کھائے، تو نے میرے محبوب کے لیے پتھر کھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وادی مکہ میں جو پہلا مسلمان ہے، جو اسلام میں اول ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ اسلام کا جو خطیب اول ہے میرے آقا کے بعد، جس نے خطاب کیا اور پھر پتھر کھائے مکہ کی وادی میں، وہ بھی صدیق اکبر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ جس نے ہجرت کی تو وہ بھی سیدنا صدیق اکبر ہی ہے۔ میرے آقا نے سب سے پہلے جسے امیر حج بنایا وہ بھی صدیق اکبر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلح پر جسے اول کیا وہ بھی صدیق اکبر ہے، اور میرے آقا کے مزار کے اندر جو اول ہے وہ بھی صدیق اکبر ہے۔ یہ آپ کی شانیں ہیں، اور آپ نے جو کام کیا ہے، دیکھیے ہمارے ہاں عام طور پر ولایت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو باریک نظری ہے وہ نہیں کی جاتی، عوام کا کام بھی نہیں ہے۔ عوام کو تو بتا دیا، اس پر فیصلہ ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہے، لیکن کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، میڈیا میں تمام مسالک والے اپنے اپنے افکار، دلائل وہ میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف فضائل کی احادیث جو دیگر صحابہ کی ہیں ان کی روشنی کے اندر
کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی فضیلت، یہ بھی فضیلت، تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے افضل ہے؟ یہ بات کی جاتی ہے۔ سلاسل کی جب بات کی جائے تو تمام سلاسل کے جو شیوخ ہے نا جی، خواہ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ وہ حضرت سیدنا علی حجویری ہے، داتا گنج بخش ہے، خواہ امام شہاب الدین سہروردی ہے، خواہ خواجہ خواجگان بہاوت الدین نقشبند ہے، جتنے بھی سلاسل، خواہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، ان تمام سلاسل کے شیوخ، ان کے ہاں افضلیت سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ لیکن کیونکہ اب دور اور وقت بدل گیا ہے، اس کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ابو بکر کی عبادت کے اندر ایسی کون سی بات ہے، ابو بکر نے ایسی کون سی عبادت کی ہے کہ جس سے ان کی معاملات جو ہے، ان کی افضلیت جو ہے یا ان کے مراتب جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں۔ پہلی بات تو جسے رسول اللہ بڑھا دے، ایک عام بندے کے لیے تو وہی کافی ہے، لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض رسالت ہیں، ایک ہے آپ کی نبوت، آپ ختم نبوت، باب نبوت بند ہو گیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب ہر زمانہ محمد مصطفیٰ کا ہے، اور اب ہر زمانے میں نبوت کی جو ڈیوٹی ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ذمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض رسالت ہر زمانے میں رہیں گے، فرائض رسالت ہر زمانے کے اندر رہیں گے۔ اور فریضہ رسالت کیا تھا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اس دنیا کے اندر فریضہ رسالت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام نافذ کیا جائے، یہ فریضہ رسالت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے، آپ کے فرائض نبوت میں سے ہے۔ لہذا میرے آقا علیہ السلام جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو اپنے مسلح پہ صدیق اکبر کو کھڑے کر کے گئے کہ ابو بکر اب یہ ڈیوٹی آپ کی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اب دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس کے نفاذ کی ڈیوٹی، اس کو نافذ کرنے کی ڈیوٹی، اقامت دین کی ڈیوٹی یہ تا قیامت رہے گی۔ ابو بکر میں اپنی جگہ آپ کو کھڑا کر کے جا رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیے، خواہ شام کی اور روم کی حکومت ہو، خواہ مصر کی حکومت ہو، خواہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو جائے، مسلمہ کذاب، خواہ مرتدین یمن ہو جائیں، یمن میں ارتداد ہو گیا، مرتدین زکوٰۃ، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ارتداد کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس فریضے کو ادا کیا ہے۔ آج تو لوگ بات کریں نا اصلاح کی، دینداری کی، اقامت دین کی، لوگ کہتے ہیں او نہیں بھائی، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ دین کے نفاذ کی بات کریں، نفاذ شریعت کی بات کریں، حکمران اچھے ہونے چاہیے، نظام رسول اللہ کا ہونا چاہیے،
تو کہتے ہیں وہ یہ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سیاست نہیں کی، آپ حکمران نہیں بنے۔ کیا سیدنا صدیق اکبر حکمران نہیں بنے؟ کیا سیدنا عمر فاروق آپ حکمران نہیں بنے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران نہیں بنے؟ سیدنا علی المرتضیٰ حکمران نہیں بنے؟ بنے کہ نہیں بنے؟ لیکن فرق ہے، فرق یہ ہے کہ یہ جو حکمرانی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول اس کے دین کی اقامت کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وصال فرما رہے تھے، جب آپ وصال فرما رہے تھے، ایک مستشرق لکھتا ہے کہ محمد عربی اپنی قوم کو جو ورثہ دے کر گئے ہیں، اگر وہ قوم سمجھ لے تو تا قیامت شکست نہ کھائے، تا قیامت مغلوب نہ ہو۔ اسے پوچھا جی کون سا ایسا ورثہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب آپ کا وصال ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن محمد عربی کے کچے حجرے کے اندر ہر طرف تلواریں لٹکی ہوئی تھی، تلواریں لٹکی ہوئی۔ یہ وہ ورثہ دے کر گئے ہیں اپنی قوم کے لیے کہ اگر ضروریات زندگی ہوں یا نہ ہوں، کھانا ہو یا نہ ہو، اللہ کے دین کی حفاظت اور نصرت کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ تمہارا اسلحہ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، کھانا پینا کم ہو یا زیادہ۔ یہ محمد عربی اپنی قوم کو ورثہ دے کر گئے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر نے یہی ورثہ آگے ٹرانسفر کیا۔ جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پاس ورثے میں کیا تھا؟ کیا دے کر گئے آپ؟ حتیٰ کہ کفن کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ ایک چادر میرے پاس ہے، ایک چادر کوئی اور شامل کر لینا۔ یہ امیر المومنین ورثے میں دے کر جا رہے ہیں۔ آج کا حکمران وہ عیاشیاں کر رہا ہے، وہ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے، وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ سینکڑوں گاڑیوں کے جرمٹ میں وہ سفر کرتا ہے، اور عوام کے پاس آٹا نہیں ہے، عوام کے پاس ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں عزت سے رہنا چاہتے ہیں تو یہاں پر رسول اللہ کے نظام کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر یہاں پر عزت چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک عام انسان جو میرے جیسا ہے اس کی بھی عزت ہو، وہ ہسپتال جائے تو اسے بھی دوائی مل جائے، اسے بھی بستر مل جائے، میرا بچہ اگر بیمار ہو تو ہسپتال میں اس کے لیے بھی کوئی بستر ہو، میری والدہ اگر ضعیف ہو تو اسے بھی ہسپتال میں دھکے نہ پڑے، اور پھر رسول اللہ کے نظام کے لیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام کے لیے اکٹھے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔